بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الابلاغ چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج بروز پیر 26 رجب المرجب، اسی طرح 28 فروری سن 2022 ہے۔ جیسا کہ گزشتہ 2 مجالس میں ہم نے ماہ رجب سے متعلق ماہ رجب کی فضیلت، اسی طرح واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی وضاحت، اور اس کے بعد کیا 27 رجب المرجب کو وہی فضیلت حاصل ہے جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھی۔ آج کی مجلس میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے 22 رجب المرجب کو پوریوں اور کھیر سے کونڈے بھرنے کی رسم۔ یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے جس کے پیچھے معاویہ رضی اللہ عنہ دشمنی کی ایک پر اسرار تاریخ ہے۔ اس عنوان پر تحقیقی روشنی ڈالتے ہوئے رئیس احمد صاحب کلیری اپنے مقالات میں تحریر فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے مطابق وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ہی دنوں بعد فتنوں کا آغاز ہوا۔ چنانچہ ایک طرف مدعیان نبوت کھڑے ہوئے تو دوسری طرف مانعین زکوٰۃ کا فتنہ سامنے آیا، تیسری طرف منافقین نے اپنے پر و بال پھیلانے شروع کیے، اور چوتھی سمت یہود و نصارہ نے اپنی اسلام مخالف سرگرمیاں تیز کر دیں۔ غرض اسلام چاروں طرف سے فتنوں کے گھیرے میں آ گیا، اور دشمنان اسلام طرح طرح سے اسلام کو مٹانے کے در پہ ہو گئے۔ انہی فتنوں کے جال میں پھیلانے اور ان کو فروغ دینے کے لیے فرقہ شیعہ بھی وجود میں آیا، جس نے اپنا نام شیعان علی یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خصوصی محبت اور تعلق رکھنے والا فرقہ رکھا، جس کا بانی اور موجد عبداللہ ابن سبا یمنی تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ عبداللہ ابن سبا یمنی یہودی تھا، اسلام کا سخت ترین دشمن اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے سخت بغض رکھتا تھا۔ اس نے نہایت شاطرانہ انداز میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کے چرچے کیا، لیکن محبت علی کے زعم میں بغض صحابہ کی بھی بنیاد رکھی، اور اس گمراہی کو پھیلانے کے لیے منصوبہ بند طریقے سے سازش رچی، اور رفتہ رفتہ اس فتنے کو پھیلاتا رہا، یہاں تک کہ دور عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں اس فتنے نے مکمل آنکھیں کھولی اور منظم سازشوں کی خفیہ تدابیر اختیار کی۔ خلیفہ وقت کو جب ان کی سرگرمیوں کا علم ہوا تو انہوں نے سرزنش کی، اور اس فتنے کے سرغنہ عبداللہ ابن سبا کو مدینہ سے نکلوایا۔ وہ مردود مدینہ سے تو نا امید ہو کر نکل گیا، لیکن اس نے کوفہ، بصرہ، مصر وغیرہ کا رخ کیا، اور حکومت و اہل حکومت کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ خلیفہ وقت خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر طرح طرح کے الزام لگائے، اور ان کو معاذ اللہ غاصب اور خائن بتلایا، اور اس سبائی فرقے نے انہی بے بنیاد سازشوں کے تحت خلیفہ وقت امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کروایا۔ خلیفہ ثالث کے بعد پھر تاج خلافت داماد رسول علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا گیا۔ محبت کے جھوٹے دعوے دار جنہوں نے اپنا نام شیعان علی رکھا تھا، دراصل ان کا مقصد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا نہیں تھا، بلکہ خلافت راشدہ کو تتر بتر کرنا اور منتشر کرنا تھا۔
وہ مختلف سازشوں میں شکلیں بدل بدل کر سازشوں کا جال بنتے رہے اور بالآخر کسی مقدمہ کے فیصلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی اختلاف کر کے ان باغی سبائی دشمنان اسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کروا دیا۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے ذریعے خلافت راشدہ کی تکمیل کرنے والی آخری کڑی نواسۂ رسول حضرت حسن رضی اللہ عنہ، جنہوں نے صرف 6 مہینے خلافت کی باگڈور سنبھالی، ان کے لیے بھی یہ فرقہ درد سر بنا رہا۔ ان کی زیادتیوں سے تنگ آ کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سونپ دی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ انتہائی دانشمند، مدبر، معاملہ فہم اور رعیت شناس انسان تھے۔ زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے تدبر، لیاقت اور سیاسی بصیرت میں ممتاز تھے۔ ان کے قائدانہ صلاحیت کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں کسرائے عرب کا لقب دیا تھا، اور دور فاروقی ہی سے وہ ملک شام کے گورنری کے عہدے پر فائز تھے اور 20 سال تک وہاں کی کامیاب قیادت کرتے چلے آ رہے تھے۔ اس لیے برسر اقتدار آتے ہی انہوں نے فتنہ بغاوت کے سد باب اور روک تھام کو ضروری سمجھا اور باغیوں کو، خاص کر شیعوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرنا اور سزائیں دینا شروع کی، جس سے بہت سے شیعہ تو قتل ہو کر اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے اور ڈر اور خوف سے روپوش ہو گئے اور اپنے عزائم اور مذہب کو چھپانے ہی میں اپنی عافیت سمجھنے لگے، مگر ان کے سینوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بغض معاویہ کی آگ بدستور بھڑکنے لگی اور وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلاف اور سزاؤں سے چھٹکارا پانے کے لیے بڑی شدت سے منتظر رہے۔ ادھر ان اللہ غالب علی امرہ کے تحت 20 سال انتہائی حسن و خوبی اور عدل و انصاف سے حکومت کرنے کے بعد 22 رجب سن 60 ہجری کو ملت اسلامیہ کا یہ عظیم سپہ سالار دار فانی سے دار بقا کی طرف منتقل ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حاسدین معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی تھی، اس لیے انہوں نے وفات معاویہ کی خبر سن کر 22 رجب کو خوب خوشیاں منائی اور خوشی میں میٹھی ٹکیاں بنا کر چھپ چھپ کر اور پوشیدہ طریقے پر کھائی اور ایک دوسرے کو کھلا کر ان کے دلوں میں بھرے ہوئے بغض و عناد کو تسکین دی۔ مذہب شیعہ کا تعارف نامی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ میٹھی ٹکیا چھپ چھپ کر اس وجہ سے کھائی اور کھلائی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت اہل سنت والجماعت، اہل حق کا غلبہ تھا۔ اہل حق جماعت شیعان علی کے جھوٹے دعوے دار کی توہین آمیز حرکت برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ان دشمنوں نے چھپ چھپا کر اپنے اپنے گھروں میں میٹھی ٹکیا بنا کر آپس میں تقسیم کی اور بغض صحابہ کا ثبوت دیا۔ بعد میں جب ان کا یہ راز فاش ہوا اور ان کی خوشی وفات معاویہ پر تھی، اس بات کا چرچا ہوا، تو نہایت شاطرانہ انداز میں مٹھائی کی تقسیم کو حضرت جعفر صادق کی طرف منسوب کر کے جعفر صادق کی فاتحہ کا اس خوشی کو نام دیا۔ غور فرمائیے، یہ ہے رسم بد کی اصل حقیقت، جس کو جانے پہچانے اور اس کی تحقیق کے بغیر ہی بہت سے لوگ رجب کے کنڈوں کو دین کا کام اور کار ثواب سمجھ کر انجام دے رہے ہیں اور اس پر غور نہیں کرتے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کے پردے میں وہ حضرت معاویہ کے بغض وفات کی وہ خوشی حاصل کر کے اپنے دین، ایمان اور اعمال کو اکارت کر رہے ہیں۔ 22 رجب کو پوریوں اور کھیر سے کنڈے بھرنے کی رسم، اس کی مزید وضاحت۔ دراصل حقیقت سے ناواقفیت کی بنا پر بہت سے ناسمجھ لوگ
22 رجب کو خالص گھی، میدا اور شکر کی مناسب مقدار کے ساتھ خستہ پوریاں بناتے ہیں اور ان کو مٹی کے کنڈوں میں رکھ کر بڑے اہتمام سے ایک کپڑا پھیلا کر چوکی پر رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد داستان عجیب نامی ایک منظوم کتاب یا لکڑہار کی کہانی نامی کتاب مالدار ہونے کی نیت سے یا اپنی کسی مخصوص منت کی پیش نظر پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اور آخر میں حضرت جعفر صادق کے نام سے فاتحہ کروائی جاتی ہے۔ پھر ان پوریوں کو دوستوں اور عزیزوں میں اس شرط کے ساتھ تقسیم کی جاتی ہے کہ ایک ٹکڑا بھی مقررہ جگہ سے باہر نہ جائے، اور عورتیں عموماً اس پکوان کو بڑی پاکی صفائی سے کرنے کا اہتمام کرتی ہے۔ بسا اوقات کنڈوں کی یہ رسم بدعت سے بڑھ کر شرک تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ بدعقیدگی میں ان کنڈوں کو بطور نظر و نیاز حضرت جعفر صادق کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور نظر و نیاز بالیقین عبادت ہے، اور عبادت سوائے اللہ کے کسی اور کی جائز نہیں۔ بہرحال رجب کے کنڈوں کا مروجہ طریقہ ایک من گھڑت جھوٹا افسانہ ہے جو کسی جاہل مجہول شخص نے نظم یا کتاب کی شکل میں شائع کیا اور شرمندگی کی وجہ سے اپنا نام ظاہر نہیں کیا۔ کھانا تو کوئی بھی ہو، تقسیم کرنا سخاوت کی بات ہے۔ باہر نہ دینے کی قید در حقیقت باہر کے غرباء کو نہ دینے کا بخیلی بہانہ ہے۔ لکڑہار کی کہانی ہو یا اور کوئی خیالی رسمی کتاب، یہ سب کنڈے ہضم کرنے والوں کی چالاکی ہے۔ ایسی کتابیں پڑھنے والوں کو خزانہ ملنا تو انتہائی دور کی بات ہے۔ ایسے لوگوں کو خواب میں بھی خزانے کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ یہ چند باتیں آج کی مناسبت سے پیش کی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعات سے، خرافات سے اور غیر شرعی امور سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔